بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی 5 اہم عبادتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ شب قدر کے حوالہ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم کیسے عبادت کریں، یہ رات ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اس رات میں کون کون سی خاص عبادات کرنی ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کی جائے گی۔ لیلۃ القدر انتہائی بابرکت اور بہت ہی فضیلت و شان والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ کتنی افضل ہے، یہ راز اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے، لیکن ہم 1000 مہینوں کا یہ حساب لگائیں تو 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی کہ اس عظمت والی رات میں جاگ کر عبادت کرنا 83 سال 4 ماہ بے ریا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے اس رات کو بالکل بھی ضائع نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر سے جو محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات سے صرف بدقسمت ہی محروم رہتا ہے۔ اس لیے اس رات کو کسی بھی صورت میں ضائع نہ کیجیے، اور پھر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، مگر 27 کی رات بطور خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس رات ہم نے کون سی عبادت کرنی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنی ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کو باجماعت ادا کرنے سے پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے، لہٰذا مرد حضرات عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت مساجد میں ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر اس رات میں نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں، بالخصوص اس مبارک رات میں اوابین کے نوافل یعنی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات اوابین کی نیت سے نوافل ادا کریں۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ اس نماز کی عام دنوں میں بھی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اوابین کے 6 نوافل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اوابین کی یہ فضیلت عام دنوں میں ہے، رمضان میں تو نوافل فرائض کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں تو اس کے ثواب کو مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر صلاۃ التسبیح کی نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ یہ 4 رکعات والی نماز ہے، اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تہجد کی آپ جتنی رکعات پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب رات کے آخری حصہ میں تہجد کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت لوگ سو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کی تہجد کی نماز رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس طرح بالکل بھی نہ کیجیے، بلکہ آپ رات کو اس طریقہ سے گزاریں کہ اس کے ایک حصہ میں نوافل کا اہتمام کریں، دوسرے حصہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں، اسی طرح کچھ وقت استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح پڑھتے رہیں، یا پھر اس طرح پڑھیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس رات کا کچھ حصہ آپ استغفار میں گزاریں، کچھ حصہ میں درود پاک پڑھیں، کچھ حصہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی کثرت کیجیے۔ محترم سامعین، اس طریقہ سے جب آپ اس رات کو گزاریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، وقفہ وقفہ سے
اس طرح سے ایک تو عبادت میں لطف و سرور اور لذت و چاہت نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی کام جب آدمی مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس سے اس کا جی اکتا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ عبادت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ادا کریں گے تو اس سے آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی اکتاہٹ نہیں ہوگی، اور آخر میں دعا کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ دعا ہی ہماری ساری رات کی عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اس لیے اس رات خصوصاً گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سامعین کرام، اس طریقہ سے شب قدر کی رات گزارنی ہے۔ اکثر نوجوان اس رات میں صرف جاگتے رہتے ہیں، کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات جاگنا ہی عبادت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس رات میں قیام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تب جا کر آپ کو اس رات کی فضیلت، اجر و ثواب اور برکات حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ اس رات صرف جاگنا ہی کافی ہے، بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرنی ہوگی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی حاضری لگوائیں گے تو انشاءاللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکتوں کی بارش ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔